السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے درود و سلام سے متعلق۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے سے 3 چیزیں ملتی ہیں، ایک 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور تیسری چیز 10 درجے اللہ کے ہاں بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے وہ شخص بہت زیادہ قریب ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر درود و سلام کی کثرت کی ہوگی۔ دیکھیے، ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے جب وہ مرے تو اسے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے قیامت کے دن میسر ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے حوض کوثر میں سے کوثر کا پانی پلائیں، اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنت میں داخل کیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ آپ درود و سلام کی کثرت کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف کو آپ اپنا معمول بنا لیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں آپ کے اوپر درود و سلام کی کثرت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دیگر اوراد و وظائف کے ساتھ درود و سلام کی کتنی مقدار یا درود و سلام کی کتنی تعداد معین کروں کہ میں اپنے اوراد و وظائف بھی کروں اور آپ پر درود شریف بھی کثرت کے ساتھ پڑھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم جتنا چاہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1/4 حصہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جتنا چاہو، اگر تم اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدھا حصہ؟ کہ میں آدھا حصہ درود و سلام پڑھوں اور آدھا حصہ اپنے دیگر اوراد و وظائف کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر تم اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2/3؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ تم جتنا زیادہ کر لو تمہارے لیے اتنا بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنا سارا وقت درود و سلام پڑھنے پر گزار دوں اور میں ہر وقت درود و سلام پڑھتا رہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ درود و سلام کا پڑھنا تمہارے لیے تمہارے جملہ امور کی انجام دہی کے لیے کافی ہوگا، اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور یہ تمہیں کافی ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ درود و سلام کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرا نام سن کر مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا دی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل اور کنجوس ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرا نام سن کر مجھ پر درود اور سلام نہ پڑھے۔ آپ کہیں پر بھی ہیں، کسی مجلس میں ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہیں، اور آپ کے کانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی، اسم گرامی آیا، تو جیسے ہی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سنا تو آپ پر درود و سلام پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، کوئی بھی درود شریف جو آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق رہتی ہے، اوپر کی طرف نہیں چڑھتی، جب تک کہ اس دعا کے اول اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں اللہ کے حضور میں قبول کی جائیں، اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائیں، تمہاری دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں،
تمہیں چاہیے کہ اپنے دعا کے شروع میں اور دعا کے اختتام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرو۔ جو درود و سلام کے ساتھ دعا کی جائے وہ اللہ کے حکم سے وہ اس کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ یہ کچھ احادیث تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، حوالے ڈسکرپشن نیچے موجود ہیں، آپ کلک کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ دونوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔